Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 516. 9th of March 1995 was at headquarters Jamaat Khana of Montreal. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر تمام مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ پر زندہ رہو. اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد. جہاں بھی جبھی بھی یہ آیت پڑھی جائے تو اس کے بعد صلوات پڑھنا لازم ہے. اللہ اور فرشتے اس کے فرشتے یعنی اللہ کے فرشتے نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. عربی کا جو لفظ سلام ہے اس کے بہت سے مطالب ہوتے ہیں. ہم کسی کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ گریٹنگ کرتے ہیں, یعنی میں آپ کے لیے خوشی کا اظہار کرتا ہوں, آپ کو مل کے خوش ہوں. یا ہم کسی بڑے شخص کو پہلے سلام کرتے ہیں. سلام کے اندر دعا بھی شامل ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی رہے ہمیشہ. سلام اس کو کرتے ہیں کہ جس کو ہم عزت کرتے ہیں اور جو ہمارا نزدیکی ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے محمد کو سلام کرتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی اس کے اوپر درود بھیجو, یعنی اس کو سلام کرو اور اس کو تسلیم کرو. عربی لفظ جو ہے تسلیم, اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کی باتوں کو مانتا ہوں, قبول کرتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں. یعنی محمد کی تابعداری اور فرمان برداری کی طرف اشارہ ہے. ہم اب ایک گنان پڑھیں, ایک پاٹھ جو اس کے ساتھ لگتا ہے. جی نبی محمد بوجھو بھائی, تو تمہیں پامو امام, مشرک من تو کافر کہیے, مومن دل قرآن, الہی بھید سنتو نام لیجے. حضرت امام سلطان محمد شاہ ستار فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے پیروں نے قرآن شریف کی تفسیر کو گنانوں کے اندر بند کیا ہے. گنان شریف جو ہے وہ قرآن شریف کی, قرآن پاک کی تفسیر ہے. تفسیر کہتے ہیں اس کی سمجھ دینا. ترجمہ, ٹرانسلیشن اور چیز ہے, اور اس کے اوپر کمنٹ کرنا یا اس کی ایکسپلینیشن دینا وہ اور چیز ہے. نبی محمد کو مانو تو تمہیں امام ملیں گے. امام کی شناخت نبی محمد سے ملتی ہے.
وہ لوگ کہ جو خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی حصہ دار بناتے ہیں مشرک ہیں، جو خدا کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے. لیکن جو مومن ہے اس کے دل میں قرآن ہے. یہاں قرآن وہ کتاب نہیں جو کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہاں قرآن کا مطلب ہے خدا تعالی کا فرمان. یہاں قرآن کا مطلب ہے امام کی شناخت اور نبی کی شناخت. دینداروں، میں اپنے بچپن کی بات ایک کروں. میری بے وقوفی کی بات ہے. میں کچھ 5 برس کا تھا. مجھے بیٹھے بیٹھے یہ بات یاد آ گئی. کوئی میرا ارادہ نہیں تھا. 5 برس کا تھا. ابا میرے مجھے اسکول میں لے گئے، فارم سائن کیے اور میں انٹر ہوا. کیونکہ وہ زمانے کے اندر یہ کنڈر گارڈن اور یہ ایلیمنٹری اسکولس وغیرہ نہیں تھے، تو 5 برس تک ٹھہرنا پڑتا تھا بچے کو. اگرچہ پرائیویٹلی کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا کرتے تھے، لیکن اسکول میں انٹر ہونے کے لیے 5 برس مکمل ہونے چاہیے. اس کے اندر 2 مہینے کی رعایت دیتے تھے کہ 2 مہینے کم ہو تو لے لیتے تھے. پہلا دن، اور جب میں انٹر ہوا تو جس کلاس میں مجھے رکھا گیا اس وقت ماسٹر جو تھا ٹیچر، وہ ہمیں ارتھمیٹک سکھا رہا تھا بچوں کو. یہ 1 اس کے اندر دوسرا ملاؤ تو 2، اس طرح یہ حساب سکھاتا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور بچے ہاں کرتے تھے. پھر کہنے لگا 3 اور 2 5 ہوتے ہیں، بچوں نے ہاں کی. پھر کہنے لگا 3 اور 3 6 ہوتے ہیں. میں بڑا پریشان ہوا. گھر آ کے میں نے ابا کو کہا میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا. بولے کیوں؟ کہتے کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ابا یہ جو ہمارا ٹیچر ہے اس کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے. میرے ابا بڑے پریشان ہوئے. کیوں؟ کبھی ایسا بولتے کبھی ایسا بولتے، کبھی کہتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، کبھی ہوتے ہیں 3 اور 2 5 ہوتے ہیں. ایک بات کہتا ہی نہیں. میں نے اپنی زندگی کی ایک حماقت کا ذکر کیا ہے. بھلے میری 5 سال کی عمر تھی، لیکن میں یہ سوچتا تھا ہر وقت جمع خانے میں وعظوں اور دوسری چیزوں کے اوپر کہ مومن جو ہے وہ ایک ہی وچن پہ رہتا ہے. اب میں وہ نہیں سمجھا کہ ایک ہی وچن پہ رہنا کیا بات ہے. میں نے یہ خیال کیا کہ کبھی استاد ایسا کہتا ہے کبھی ایسا کہتا ہے. اس کے اندر سے مورل کیا ہے کہ جو استاد کے اوپر یقین نہیں رکھتا، جو یہ کہتا ہے کہ استاد غلط ہے، وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا. اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے دنیا میں چلنا چاہتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. استاد کی ضرورت ہے اور استاد کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے. استاد کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ جو استاد کہہ رہا ہے وہی سچا ہے اور مجھے وہ سیکھنا چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے اور یہاں سے ایمان کی شروعات ہوتی ہے. ایمان کیا ہے؟ یقین کرنا. ہم ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، مینیو دیکھ کے آرڈر کرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ ریسٹورینٹ والے کو پوچھیں کہ بھئی تم نے اس میں پوائزن تو نہیں رکھی؟ کبھی کوئی سوال نہیں کیا. ہم نے یقین کیا ہوا ہے کہ یہاں جو فوڈ ملے گی اس میں زہر نہیں ہے. ایروپلین میں بیٹھتے ہیں، ہم نے کبھی پائلٹ کو کہا ہے کہ تیرے پاس لائسنس ہے کہ نہیں؟ ہم بیٹھ جاتے ہیں.
مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اگر جگہ جگہ آبجیکشن کرنا شروع کر دیں ہیں، ٹیکسی والے کو کہے ذرا لائسنس دکھا، تو وہ ٹیکسی والا آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ہم یقین کرتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں ہمیں اس بات کا بھروسہ ہے کہ یہاں ٹھیک ہے۔ یہ انسان کی فطرت اور نیچر میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر ایمان کے بیج رکھے ہوئے ہیں، یہی بیج سپراؤٹ ہوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ لگتے ہیں۔ آمنت باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ یہاں لفظ ہے لانا، یا ایھا الذین آمنوا آمنت باللہ، آپ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پہ ایمان رکھو، وکتبہ، اور اس نے جو کتابیں بھیجی ہیں جیسے کہ زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور دوسرے صحائف ہیں، ان پر ایمان رکھو کہ یہ سچ بات ہے، ورسلہ، اور خدا نے جو اپنے رسول بھیجے ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ صرف نبی محمد پہ نہیں، نبی محمد کے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہو گئے ان پر ایمان لانا اسلام کے اندر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور اس پر ایمان لاؤ کہ ایک دن تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ آخر کا مطلب یہ ہے یوم الآخر، وہ دن کہ جب آخر دن ہے اور تمہارے پاس سے حساب لیا جائے گا، اکاؤنٹ لیا جائے گا کہ لاؤ تم نے میرا کھانا کھایا، اللہ کہے گا میں نے تمہیں پالا، کپڑے دیے، رزق دیا، روزی دی، پیسے دیے، مال دولت دیا، تمہیں سب کچھ دیا، بیوی بچے دیے، اب حساب لاؤ۔ اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ ایمان کے حصے ہیں۔ اگر یہ ایمان برابر نہیں تو دینداروں ہماری زندگی خطرے میں ہے۔ زندگی میں تو شاید پتہ نہ لگے، شرابی شراب پی کے جب بدمست ہو جاتا ہے، عقل گم ہو جاتی ہے، اس کو رائٹ اور رانگ کا پتہ نہیں لگتا، مگر جب وہ ہوش میں آتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں تو گر پڑا تھا، یہاں چوٹ لگی، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ زندگی کے اندر انسان اپنی جوانی کے اندر آ کے بدمست ہو کے اپنی مرضی سے چل کے یا اپنے گرو مرشد امام خدا جو کچھ بھی اس کا عشق یا ایمان ہے اس کے خلاف چل کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ اس بدمستی کا نشہ جب موت کے وقت ٹوٹتا ہے اور اس کو ہوش آتا ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ مہادن نہ رویا کچھ کام نہیں آئی سی۔ یہاں مہادن کا مطلب موت کا دن، وہی یوم الآخر۔ اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ پاسٹ میں، ماضی میں، ہماری زندگی میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، وہ موت کے دن صاف نہیں ہو سکتی، ہمیں ان کی سزا ملتی ہے۔ جزا اور سزا اسلام کی تعلیم کے اندر ایک ضروری چیز ہے سمجھنا۔ جزا کہتے ہیں کسی چیز کا خدا تعالی ہمیں فائدہ دیتا ہے، عوض دیتا ہے، اور سزا اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے بھول کی ہے، ہم کو اس کی پنشمنٹ ملتی ہے۔ اگرچہ یہ بات ہندوستان کے اندر ہزاروں سال سے چلی آتی ہے، عربوں کو اور مسلمانوں کو معلوم نہیں، حالانکہ قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ جو تم کرو گے ایسا پھل ملے گا۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کے لیے تنبیہ کی ہے، یعنی وارننگ دی ہے کہ تم کو تمہارے نیکی کا بدلہ نیک ملے گا، بدی کا بدلہ سزا ملے گی۔ یہ جزا اور سزا جو ہے یہ اسلام کی تعلیم کے اندر ایک ضروری چیز سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا بھی ہے کہ اگر تم نے نیکیاں کی ہیں تو وہ بدیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات،
بلا شک جو نیکیاں ہیں، حسنات کہتے ہیں نیکیوں کو، حسن یعنی نیک، جو نیکیاں ہیں وہ تمام بدیوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ ربر جس طرح پینسل کے نشانوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن یہ آرڈینری ربر جو پینسل کو مٹاتا ہے وہ انک کو، سیاہی کو نہیں مٹا سکتا۔ گناہ کبیرہ بھی ہیں، صغیرہ بھی ہیں۔ اپنے مذہب کو سمجھنے سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، اپنے مذہب کو سمجھنے سے ہماری زندگی میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اپنے مذہب کو سمجھنے سے ہمیں رائٹ اور رانگ کا پتہ چلتا ہے، اپنے مذہب کو سمجھنے سے ہماری عقل درست ہوتی ہے اور ہم صحیح، درست اور ٹرو ڈیسیژن لے سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی دکھوں سے بچ جاوے۔ امام کے فرمانوں میں ہے کہ بیت الخیال کی عبادت بندگی تمہارے مذہب کے جو اعمال ہیں وہ تمہیں اس لائق بنا دیتے ہیں، تمہیں اتنی ہمت دیتے ہیں کہ تم اپنی دنیا کی پرابلم کو حل کر سکو اور تم اپنے دکھوں میں سے بچ سکو۔ یہ انسان کی سمجھ ہے، یہ سمجھ خدا دیتا ہے۔ نبی محمد کو بوجھو، یعنی نبی محمد کو جانو کہ نبی محمد کیا ہے، تو تمہیں امام کی شناخت ملے گی۔ بچہ ماں کو پوچھتا ہے ماں ابا کون ہے، تو کہتی ہے یہ تمہارا ابا نبی محمد ہے، وہ پیری جوت ہے، وہ پیری جامع ہے کہ جو ہم کو باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ امام ہے وہ روحانی فادر ہے، اور جو پیر ہے وہ روحانی ماں کی طرح ہے۔ اس لیے شاہ پیر کے دونوں جامع حضرت امام کے پاس ہے، تالیکہ بھیجتا ہے کہ میں تمہیں پیٹرنلی میٹرنلی یاد کرتا ہوں، دعا آشیش دیتا ہوں۔ پیٹرنل کہتے ہیں باپ کو، باپ کی طرف سے، میٹرنل ماں کی طرف سے۔ تو روحانی باپ اور روحانی ماں کے طور پہ امام ہمیں دعا آشیش دیتے ہیں۔ کل میں نے ساؤتھ کے اندر واعظ کی، وہاں بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، عام طور پہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ خدا کے 99 نیمز ہیں، 99 نیمز پرومیننٹ ہیں، لیکن خدا کے تو بہت نام ہیں، 1000 نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن 4 کتابوں میں سے خدا کے علماء نے 1000 نام نکالے ہیں۔ خیر کتنے بھی نام ہیں، خدا تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ صدر بھی نام کو فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ناموں کے اندر 2 قسم کی صفتیں ہیں۔ ایک میں پدری صفتیں ہیں، فادرلی پیٹرنل صفتیں ہیں، اور دوسرے نام ایسے ہیں کہ اس کے اندر میٹرنل صفتیں ہیں۔ الرب، اس کا صحیح پروننسیشن جو ہے وہ الرب ہے، لام بولا نہیں جاتا، ساکن ہے۔ الرب، پالنے والا، یہ ماں کی صفت ہے۔ خدا کے ان ناموں میں ایک جو گروپ ہے پیٹرنل صفتوں والے، وہ گروپ ہے خدا تعالیٰ کے جلالی نام ہیں، اور جس کے اندر وہ میٹرنل صفت ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ جمالی نام ہے۔ بوچن ریجن کے اندر ہمیں صدر الدین نے بتایا، اے نام نرنجن، نام نرنجن کے دو بھاتی رے بھائی، ایک ذاتی ایک ذاتی ایک بھائی صفاتی رے بھائی۔ 2 باتیں، 2 گروپ ہیں، ذاتی ہیں، صفاتی ہیں۔ صفاتی ناموں میں پیٹرنل ہے، میٹرنل ہے۔ خدا پالتا ہے، ماں پالتی ہے، باپ روزی کما کے کھلاتا ہے، خدا تعالیٰ رازق ہے۔ رازق جو ہے وہ جلالی نام ہے، رب ہے، جمالی نام ہے۔
گناہ کرتے ہیں بخش دیتا ہے، غفور الرحیم ہے، یہ جمالی نام ہے، ماں کی صفت والے. لیکن بعض ایسے کرائم کرتے ہیں کہ جو نہیں بخشے جاتے، تو جبار و قہار ہے، مالک یوم الدین ہے، یہ اس کے جلالی نام ہے. یہ جمالی اور جلالی صفتیں جو ہیں یہ ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر کام کر رہی ہیں. تو محمد کو جاننا ایمان کی شناخت ملتی ہے. جو آدمی اس کے اندر ہیر پھیر کر لیتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا دل برابر نہیں، وہ شرک کرتا ہے. شرک کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھاگیدار بنانا. وہ آدمی کہ جو پیسے سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ نماز چھوڑ دیتا ہے، بندگی چھوڑ دیتا ہے، راستے پہ بھول جاتا ہے. دینداروں، اس نے پیسے کو خدا تعالیٰ کا شریک بنایا ہے، وہ مشرک ہے. شرک صرف یہی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی رقم کسی اور کو خدا مانتے ہیں. ہم اسماعیلیوں نے الحمدللہ کبھی شرک نہیں کیا. ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. البتہ ہم یہ ضرور مانتے ہیں، گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا ہے. اللہ تو نور ہے، اس کا بدن نہیں، اللہ کی کوئی فزیکل باڈی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہم ایگزامپل دے کے خدا سمجھا نہیں سکتے. کیوں؟ کہ کوئی ایگزامپل خدا کے ساتھ کبھی نہیں ہوتی. وحدہ لا شریک لہ ہے. قل اے محمد کہو، ان کو کہو، سناؤ، قل ہو اللہ احد. عربی زبان کا لفظ احد اور ایک دوسرا لفظ ہے واحد. واحد کہتے ہیں ایک، یعنی 1 2 3 میں جب آتے ہیں نا وہ واحد. آپ کے ہاتھ کے اندر $10-20 پڑے ہیں، آپ اس کو ایک نکالو تو یہ واحد ہے، مگر اس جیسے یہ 10 اور بھی ہیں. تو واحد کہتے ہیں ایک کو، لیکن احد کہتے ہیں اکیلا، یونیک، اس جیسا اور کوئی نہ ہوئے، اس کو احد کہتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. مگر اللہ ہے کیا؟ اللہ نور ہے. اب نور کیا ہے؟ لائٹ، انگلش یا فرینچ میں یا دوسری بھاشاؤں میں ہم لینگویجز میں کہتے ہیں لائٹ. ہاں لائٹ کہہ تو سکتے ہو کیونکہ آرڈینری بھی ہم اس کو نور کہتے ہیں. مگر عربی زبان کا لفظ جو نور ہے وہ صرف لائٹ نہیں، خدا کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی مثال کے طور پہ وہ خالق ہے، رب ہے، وہ علی ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، حنان ہے، منان ہے، یہ تمام صفتیں اس نور کے اندر موجود ہے. وہ صرف لائٹ نہیں، اس لائٹ کا ہم اچھی طرح سے امیج نہیں لے سکتے جب تک کہ ہم نور کو سمجھ نہ لیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا. محض یہ کہہ دینا خدا لائٹ ہے، وہ پورا نہیں. لائٹ ہے تو صحیح لیکن پورا نہیں. خدا تعالیٰ بولتا بھی ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے. خدا تعالیٰ دیتا ہے، خدا کی آنکھیں ہیں، خدا کے ہاتھ ہیں، لیکن نہ ہمارے جیسے نہ کسی اور جیسے. خدا دیکھتا ہے لیکن ہم جس طرح دیکھتے ہیں اس طرح نہیں دیکھتا. خدا دیتا ہے، بخشش دیتا ہے، ہم بھی اپنے ہاتھ یوز کرتے ہیں مگر ہمارے ہاتھوں کی طرح اس کے ہاتھ نہیں. ہم خدا کو یوں نہیں سمجھ سکتے. دینداروں، امپاسبل ہے، کیونکہ زبان میں طاقت نہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی صفات کو کسی دوسرے آدمی کے مغز میں ڈال سکیں. انسان محض خود ہی ریسرچ کرتے کرتے، سوچتے سوچتے، خدا کے متعلق سوچتے سوچتے کہ خدا کیا ہے، عبادت کرتے کرتے اور اس راستے پہ چلنے کے لیے کہ جس راستے پہ چل کے خدا کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، تب ہم خدا کو جان سکتے ہیں. خدا کا جاننا آسان نہیں. میں کچھ 30-32 برس کی بات کرتا ہوں. لائف میگزین نکلتا ہے امریکہ میں سے،
اس میں مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ میں نے پریزرو بھی کیا ہوا ہے. ایک اٹالین پروفیسر کو یوں شوق ہوا کہ یہ کتے کی جو بھاشا ہے، ڈاگس آپس میں بولتے ہیں نا، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو اس کو یہ شوق ہوا کہ کتوں کی بھاشا، ان کی لینگویج جاننی چاہیے. 6 برس لگائے اس نے، ڈفرینٹ کتوں کے ساتھ اس کی نوٹس لیتا رہا. 6 برس کی محنت کے بعد انہوں نے ڈیسائفر کیا، اس نے اور اس کا ایک اسسٹنٹ تھا، کتوں کی بھاشا انہوں نے قابو کی. پھر اس کا خود کا ایک کتا تھا، اس کو اس کی زبان میں پوچھا کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ تو اس نے پوچھا کتے نے کہ خدا کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. ہاں، کتے نے کہا ہم کتے اس کو مانتے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. ایسا اس کا ڈائیلاگ ہے کہ جانور بھی خدا تعالیٰ کو جانتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے. معرفت صرف انسان کو ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ایک چیز کے لیے، ایک اپنی امانت رکھنے کے لیے ایسا خیال آیا تو میں نے اپنی امانت سمندر کو دی کہ تم یہ رکھو، منع کیا، میری طاقت نہیں. چاند سورج کو دی تو اس نے منع کیا. میں نے یہ جو ونسپتی ویجیٹیشن درخت وغیرہ ان کو دی، انہوں نے منع کیا کہ یا اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں. پہاڑوں کو دیا تو پہاڑوں نے منع کیا. آسمان زمین میں سب کو خدا نے آفر کی کہ بھی میری امانت رکھو، مگر سب نے کہا کہ ہم اس لائق نہیں ہیں. مگر انسان کو جب میں نے وہ امانت دی تو اس نے جھٹ سے قبول کر لی. خدا نے بس جلدی کہا ہے، جلدی سے قبول کر لی. اپنی دعا کا 5واں پارٹ پڑھو، یا ایھا الذین آمنو. 5واں پارٹ تو نہیں، 5ویں پارٹ یا ایھا الرسول بلغ ما. خدا تعالیٰ کا پیغام امامت کے لیے تھا، لیکن 5ویں پارٹ کے اندر خدا تعالیٰ کہتا ہے لا تخونوا، وہ امانت جو تم کو دی گئی اس کے اندر خیانت نہ کرو. لا تخونوا یعنی ڈس آنیسٹی نہ کرنا، امانت کو بگاڑنا نہیں. امانت کیا ہے؟ $1000 کسی نے دیے مجھے کہ میں باہر گام جاتا ہوں، یہ رکھنا، جب میں واپس آؤں تو دینا. اب میں نے اس کے اندر سے $1 خرچ کر لیا تو $999 اس کو دوں تو وہ برابر نہیں ہے، ڈس آنیسٹی ہو گئی، بھلے $1 کی ہوئی. اب اس نے $1000 میرے پاس رکھے، میں اس کی طرف سے اس کو پوچھے بغیر کسی کو خیرات کر ڈالوں، میرا کوئی حق نہیں ہے اس کو پوچھے بغیر. اس طرح سے خدا تعالیٰ نے ایمان جس کے اندر سمجھ شامل ہے، یہ ہمیں امانت دی کہ اس میری ایمان کو، میرے اوپر جو میرا تمہارا یقین ہے اور اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ جو معرفت لگی ہوئی ہے، اس سے میری تمام جتنی بھی کریشن ہے اس کو مینیج کرو. انسان نے قبول کر لیا لیکن آدھے راستے چلا گیا. دیکھو ہر جانور کے اوپر انسان کا کنٹرول ہے. میں نے ٹی وی میں دیکھا تو بڑے بڑے ٹائیگر کے ساتھ بچے کھیل رہے ہیں، اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، کان مروڑتی ہے، پوچھ مروڑتی ہے، ٹائیگر بیٹھا ہے. سانپ سے کھیلتے ہیں، شیر کو، بابر شیر کو یعنی لائن کو پکڑ لیتے ہیں، ہاتھی کو غلام بنایا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں سب کو انسان کسی نہ کسی طرح قبول کر لیتا، قابو کر لیتا ہے. ریل جیسی مچھلی سے کھیل تماشا بناتے ہیں. یہ خدا کی امانت ملی ہوئی ہے کہ جس کو ہم غیر طریقے سے یوز کر رہے ہیں، غیر طریقے سے یہ کہ سائنس کی، ٹیکنالوجی کی جو باتیں ہیں وہ اسی امانت میں سے نکل رہی ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے. ایمان اور اس کے ساتھ اس کی معرفت جو ہے، جو دماغ کے اندر ہے، ہماری انٹلیکٹ کے اندر ہے، یہ چیزیں حقیقت میں نور میں سے نکلی ہیں. انسان کی جو عقل ہے وہ خدا کی عقل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے.
ہمارا مذہب عقل کے اوپر ہے. انسان جب ہی خدا کو بھول جاتا ہے تو پھر خدا نے اس کو دی ہوئی جو طاقتیں ہیں وہ اس کو پکڑ لیتی ہیں, اس کا ایمان بگڑ جاتا ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے, کافر تھے. حضرت امام نے دار السلام میں ایک دفعہ فرمایا کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, سولن ہیڈڈ ہو گئے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا اور اس میں فخر کرتے ہیں. حضرت امام آہستہ سے کہتے ہیں ان کا دماغ کس نے بنایا؟ سائنٹسٹوں کا جو برین ہے وہ کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. لیکن سائنٹسٹ یہ بھول گئے کہ میرا برین جس نے یہ چیزیں پیدا کی یا ڈسکور کی تو اس کو بنانے والا کتنا پاورفل ہے. یہ ایمان کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. تو ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, خدا تعالیٰ ہے, ہر جگہ ہے. ہماری ہستی اسی نے بنائی, میرے اندر باہر وہ موجود ہے. خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اس کی پریزنس کو کہ خدا ادھر موجود ہے, اس کی اویئرنیس کو یاد رکھنا, یہ ہمارا ایمان ہے. اب خدا تعالیٰ نور ہے تو وہ نور ہر جگہ ہے. ہم ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تو محمد درمیان میں ہے. محمد کو اگر تم جان لو گے تو تم کو امام کی شناخت ملے گی, اور امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. حضرت امام نے دعویٰ کیا ہے آئی ایم دی ہولڈر آف دی نور. امام نور ہے, ہم اس کے بدن کو نہیں مانتے. حضرت امام کا بدن ایک کنٹینر کی طرح ہے, پانی کا گلاس ہے. ہم کو گلاس سے مطلب نہیں, ہم کو پانی سے مطلب ہے. ہمارا آبجیکٹ پانی ہے, گلاس نہیں. پانی پی لیا, گلاس رکھ دیا. حضرت امام کے اندر جو الہی نور ہے وہ ہمارا آبجیکٹ ہے, اور حضرت امام کا جو بدن ہے وہ ایک کنٹینر کی طرح ہے. کیونکہ 48 امام ہمارے گزر گئے, مگر امامت کبھی مٹنے والی نہیں. نور ہر وقت موجود ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خدا تعالیٰ نے یہ ساری کریشن محمد کے نور سے بنائی. دینداروں, میری آپ کو ایک عرض ہے کہ ہر روز اگر بن سکے آدھا گھنٹہ کچھ نہ کچھ اسلام کی اسٹڈی کرو, اسلام کی اسٹڈی کرو. قرآن پاک بھی پڑھو, گنان پڑھو, اور گنانوں اور قرآن کو آپس کے اندر کمپیئر کرو تو آپ کو عجائب بھی لگے گی. کیونکہ امام سلطان شاہ نے کہا کہ گنان ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. لیکن قرآن پڑھو, چونکہ آپ عربی نہیں جانتے اس لیے دوسرے آدمی نے جو سمجھا ہے آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہو. جس آدمی نے ٹرانسلیشن کیا ہے, مثال کے طور پہ حضرت امام نے پکتھول کے ٹرانسلیشن کو تھوڑا قبول کیا ہے. پکتھول کا ٹرانسلیشن ہے, کمنٹری نہیں ہے. اس نے لٹریری میننگ کیا ہے, لیکن اس کے اندر جو چھپے ہوئے بھید ہیں وہ پکتھول کے قرآن میں سے نہیں ملتے, کیونکہ ایک تو کمنٹری بھی نہیں ہے اور دوسرا اس نے لٹریری ٹرانسلیشن کیا ہے. اب یہ جو لٹریری ٹرانسلیشن ہے اس کو کون سمجھاوے کہ جو قرآن کو جانتا ہے. اب وہ آدمی کہ جس نے ایسے بہت سے قرآن کی ٹرانسلیشن ہے دنیا کے اندر, انگلش میں ہے, گجراتی میں ہے, اردو میں ہے, فارسی میں ہے, لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو جس آدمی نے ترجمہ کیا ہے ہم اس کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, وہ برابر نہیں. تو قرآن کو پڑھنے کے لیے عربی جاننا چاہیے, جو مشکل چیز ہے. تو اب ہم کیا کریں بھائی, یوسف علی کا ٹرانسلیشن پڑھو, یا میر احمد علی کا ٹرانسلیشن پڑھو, میر مقبول کا ٹرانسلیشن پڑھو, جارج سیل کا ٹرانسلیشن پڑھو, پکتھول کا ٹرانسلیشن پڑھو. دنیا کے اندر لگ بھگ 300 قسم کے ٹرانسلیشن ہیں. ان سب کا ٹرانسلیشن پڑھنے سے ہم تو اس آدمی کی آئیڈیا پڑھ رہے ہیں کہ جس نے ٹرانسلیشن کیا ہے, وہ سچا نہیں بھی ہو سکتا. تو سچا قرآن کہاں سے پڑھے؟ عربی سیکھو. اتنی عربی تو ہم نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن کو سمجھ سکیں. اب کیا کریں؟ اب آؤ ادھر, گنان پڑھو, گنان پڑھو. گنان قرآن شریف کی ٹرانسلیشن ہے. گنان جو ہیں حضرت امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ
پیروں نے تم کو قرآن کی تفسیر گنانوں کے اندر دی ہے. اللہ ایک قسم سب کا. قسم کہتے ہیں مالک کو. پنجابی لوگوں کے اندر ہسبینڈ کو بھی قسم کہتے ہیں، جیسے کہ گجراتی میں دھنی کہتے ہیں. دھنی کا مطلب سیٹ، مالک، ماسٹر. اللہ ایک قسم سب کا. قل هو اللہ احد، سب کو پالنے والا ہے. ابیچل نام خداوند بنی ہے. ابیچل کہتے ہیں جو ہمیشہ رہے، اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ قائم و دائم ہے. الحی القیوم، وہ حیات ہے اور قائم ہے، ہمیشہ موجود ہے. کنان کے اندر ہمیں قرآن پاک کے اندر کے بھید ملتے ہیں، اللہ کے نور کی سمجھ آتی ہے، رسول اکرم کا درجہ کا پتہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے محمد کا نور جدا کیا، اور محمد کے نور سے یہ ساری کریشن بنائی. نبی کریم فرماتے ہیں کہ میرے نور سے یہ تمام کریشن بنی ہے، محمد کے نور سے. تو محمد کریٹر ہے. محمد کے اندر جو نور ہے وہ اللہ ہی کا نور ہے. یہاں وہ چیز آتی ہے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ رسول کو سلام کرتے ہیں. یہاں سلام کا مطلب اس کی عظمت بڑی کرتے ہیں، گلوریفائی کرنا ہے. محمد کے نور سے سب کچھ بنا، اور محمد نے ہم کو علی کی شناخت بتائی. محمد نے علی کی شناخت بتائی. اگر آپ حدیث پڑھو دیندارو تو جگہ جگہ علی کی صفت نظر آتی ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں، غور سے سننا اور اس کو خیال کرنا کہ میں نے کیا کہا. رسول اکرم مسلمانوں کو کہتے ہیں ہمیشہ خدا کی مدد چاہو، خدا سے دعا مانگو، لیکن جب اپنے اوپر کوئی تکلیف آئی محمد پر تو محمد نے ایسا نہیں کہا یا اللہ میری مدد کر. محمد نے تو یہ پکارا کہ علی میری مدد کر. مسلمانوں کو کہا کہ اپنی مصیبت میں خدا کو یاد کرو اور خدا سے مدد مانگو، لیکن جب محمد پہ کوئی تکلیف آئی تو علی کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی ساری زندگی کے اندر علی 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 چھایا ہوا ہے. اٹھتے بیٹھتے علی، اور علی کی اس محبت کے لیے، علی سے اتنے پیار کی خاطر بہت سے صحابی جو تھے وہ علی کو حسد سے دیکھنے لگے. کیا ہے اس میں؟ نبی کریم علی کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں، علی علی کرتے رہتے ہیں. رسول اکرم کی ایک کزن بہن تھی ام ہانی، اس کے گھر میں نبی کریم ایک دفعہ ایسا گئے، گزرے ہوں گے تو چلے گئے تو دیکھا تو حضرت بی بی فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. دونوں کھڑی ہوئی. بی بی فاطمہ کہنے لگے ابا جان آپ آئے، اور مایا بس میں ادھر سے نکلا بیٹھے. ام ہانی کہتے ہیں یا نبی آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے کچھ کھانا لے کے آؤں. تو کھانا لے کے آئی، پلیٹ سامنے رکھی. رسول اکرم دیکھتے ہیں، ہاتھ نہیں ڈالا. ام ہانی کہتی ہے یا نبی کھاؤ. نبی کہنے لگے میں اکیلا نہیں کھاؤں گا. ایسا ہاتھ اٹھائے کہنے لگے یا اللہ اس آدمی کو بھیج، اس کو بھیج کہ جو تجھے بہت پیارا ہے مجھے بھی پیارا ہے، جو تجھے پیار کرتا ہے مجھے بھی پیار کرتا ہے. ابھی ہاتھ اوپر ہی تھے، دعا پوری نہیں ہوئی تو مولا علی چلے آئے. رسول اکرم ہنس پڑے کہ یا علی علی آؤ، میں آپ ہی کا انتظار کرتا تھا. بیٹھ کے کھانا کھایا. اب یہ چیزیں جو حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، علی کے لیے اتنا بہت پیار. یمن بھیجا مولا علی کو کسی ایکسپیڈیشن کے لیے، کچھ جھگڑا ہو گیا. نبی کریم کہتے ہیں یا علی آپ ادھر جاؤ. چلو تیاری کی، کمر غلام کو ساتھ لیا، اونٹ تیار ہوا، گھر سے نکلے، نبی ساتھ ہے.
اصحاب پیچھے چلے آتے ہیں، علی نبی دونوں چل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ گاؤں کے باہر، مدینے کے باہر آ گئے، اونٹ کھڑا ہے، ہم بھی کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہے، اصحاب بیچارے کھڑے ہیں، علی کو چھوڑتے ہی نہیں، یہاں تک کہ تقریباً سورج ذرا نیچے ہو گیا، یعنی دوپہر کے بعد، تو کہتے ہیں یا علی اچھا ابھی آپ جاؤ. مولا مرتضی علی اونٹ پہ بیٹھے، اونٹ اٹھا، ابھی اونٹ چلنے لگا تو رسول اکرم کھڑے کھڑے اونٹ کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، آنکھ جھپکتے نہیں، اس اونٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہیں، آنکھ کی پل کے نیچے نہیں ہوتی، کتنے آتور ہوں گے وہ. جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اونٹ چھوٹا ہوتا گیا، ہورائزن کی طرف نزدیک گیا. جب یہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، ڈس اپیئر ہو گیا اونٹ، نبی کریم کی آنکھوں میں سے پانی نیچے اترا، داڑھی پر سے ہو کے نیچے گرا. کہتے ہیں اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک کہ علی واپس نہ آوے اور میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہ لوں. کتنا پیار، اے خدایا مجھے موت نہ دینا جب تک کہ علی واپس نہ آوے اور میں آنکھوں سے اس کو دیکھ نہ لوں. اب یہ سب اصحاب ہیں، اس میں سے کہتا ہے یا علی یا نبی اب تو چلو ابھی بہت دور چلے گئے، آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، ادھر ہی آنکھ رہی کافی دیر تک، حالانکہ ڈسپیئر ہو گئے. علی کی اتنی محبت رسول اللہ کے لیے، اس کے دل کے اندر میں علی کے لیے. آپ ہسٹری پڑھو تو آپ کو تعجب ہو جائے، تعجب ہو جائے. یہاں تک علی کے لیے رسول اکرم کے دل میں محبت اور عزت تھی کہ نبی کریم نے اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا حق، ڈیورس دینے کا حق علی کو دے رکھا تھا. آج تک دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ایک آدمی میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حق کسی کو دے سکتا ہوں، لیکن نبی نے دیا. نبی نے اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا حق علی کو دیا کہ یا علی آپ جس عورت کو طلاق دو گے، عورت نبی کی، اور طلاق اگر علی دے گئے تو نبی کہتے ہیں وہ طلاق میری طرف سے ہے. کیا اتنی پاور علی کے اندر، علی کے لیے اتنی محبت. ہم نے اپنے مذہب کو جانا ہی نہیں، ہم نے تاریخیں پڑھی ہی نہیں، ہم نے ہسٹری پڑھی ہی نہیں، غیروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لیتے ہیں جو اندر تک گہرائی میں گئے ہی نہیں، ڈپتھ تک پہنچے ہی نہیں. ہمارے مذہب کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت کتابوں میں ضرور ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنے والا آدمی چاہیے، اس کو پڑھنے والا آدمی چاہیے. علی علیہ السلام کے لیے یہاں تک ان کو مان مرتبہ تھا. خیبر کی لڑائی جاری ہے. نبی کریم نے پہلے سے فورکاسٹ کیا تھا، پریڈکٹ کیا کہ 40 دن کے اندر انشاءاللہ یہ خیبر کا قلعہ ہم فتح کریں گے. وہ ایسا قلعہ تھا کہ 200-250 برس میں کبھی بھی اس قلعے کے اوپر کوئی جیت نہیں سکا، اور یہودیوں کو، جیوز کو اس کے اوپر بڑا فخر تھا. حقیقت میں وہ قلعہ بہت مضبوط تھا. لوگ ہنستے تھے. 39 ڈیز ہو گئے، روز کوئی نہ کوئی جاتا تھا. حضرت ابو بکر جاتے تھے، حضرت عثمان گئے، عثمان اس وقت نہیں تھے، حضرت عمر گئے، عبد الرحمن بن عوف گئے. ایسے تمام اصحابوں کو نبی کریم بھیجے، جاؤ قلعے پہ حملہ کرو. سب ناکام واپس چلے آئے. اور وہ اوپر جو یہودی ہنستے تھے. 39 ڈیز ہو گئے، ایک دن باقی ہے. ادھر ادھر دیکھا، پوچھا کہ علی کدھر ہیں؟ کسی نے کہا یا نبی علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، سورج کی روشنی کے اندر نہیں نکلتے، ٹینٹ میں، اپنے تمبو میں، ٹینٹ کے اندر اندھیرے میں سوئے ہیں، بیٹھے ہیں. یہاں بیٹھے کھڑے کھڑے زور سے پکارا یا علی. مولا علی نے آواز سنی، فوراً اٹھے، پردہ کھول کے باہر آئے، اور سورج کی روشنی میں آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن چلے آئے. مولا علی چلے آئے.
وہ آواز وہاں تک ظاہر میں نہ بھی پہنچی ہوگی لیکن باطن کی آواز پہنچ گئی. مرتضی علی کو دیکھ کے نبی کریم نے دیکھا تو آنکھیں لال ہو گئی ہیں. رسول اکرم نے اپنی جیب نکالی اور علی کی آنکھ ایسا کھول کے اندر جیب پھرائی. مولا علی کی دونوں آنکھوں میں اپنی زبان پھرائی. مولا علی کی آنکھیں لالی نکل گئی, ٹھیک ہو گئی اسی وقت انسٹنٹلی. مولا علی کے سر پہ پگڑی رکھی, تلوار نکال کے ہاتھ میں دی اور جو فلیگ تھا علم دیا, یا علی جاؤ اور قلعہ فتح کرو. مولا مرتضی علی دلدل پہ بیٹھ کے گئے. اب وہاں چاروں طرف بہت بڑی کھائی تھی, ٹرینچ تھی اور وہ کافی بڑی تھی. مولا علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, دلدل اس طرف چلا گیا. نیچے اترے, 40 فٹ اونچا, 40 فٹ اونچا لوہے کا دروازہ تھا اور وہ 40 فٹ اونچا تھا لیکن 20 فٹ چوڑا تھا. 2 دروازے, 40 فٹ ایسا, 40 فٹ ایسا, اتنا بڑا کہ اندر ہاتھی چلے جانے. مولا مرتضی علی نے اپنی 2 انگلیاں ایک دروازے کے نیچے ڈال کے اس کو ہلایا تو سارا قلعہ ہلنے لگا اور آخر ان 2 انگلیوں سے زور دیا تو ایک دروازہ اکھڑ گیا, اس کی ہنجز میں سے نکل گیا. مولا نے 2 ہاتھ سے اٹھایا اور وہ دروازے کو پھینکا تو وہ اتنی دور چلا گیا کہ تارے کی طرح بن گیا. دوسرا پٹ نکالا تو جو کھائی تھی اس کے اوپر ایسا ڈال دیا تاکہ اسلامی لشکر اندر آ سکے, لیکن کھائی ذرا بڑی تھی, کچھ انچ بڑی تھی اور یہ چھوٹا پڑا. مولا نے اپنا پاؤں اس کے نیچے رکھ دیا اور پاؤں کے اوپر دروازہ ٹکا رہا اور آپ نے اشارہ کیا, مسلمانوں کا لشکر اس کے اوپر سے چلا گیا. ہسٹورینس, خاص طور پہ سنی ہسٹورینس, اسٹرانگ مین تھے, انہوں نے اس کا ایک کونا زمین سے اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکے اور علی نے 2 انگلیوں سے اس کو نکال دیا. انسان کے دماغ میں یہ آتا نہیں, لیکن ہسٹری میں سنیوں نے بھی لکھا ہے, شیعوں نے بھی لکھا ہے اور غیروں نے بھی لکھا ہے. علی کو پوچھا گیا, یاد علی آپ نے یہ کام کیسے کیا؟ فرمایا میں نے خدائی قوت سے کیا. یہ باتیں سچ ہیں, علی کی صفتیں سچ ہیں. علی کی صفتیں ہم کو محمد کی حدیثوں میں سے ملتی ہیں. نبی محمد کو بوجھو تو تمہیں امام کی شناخت ملے کہ امام کون ہے اور کیا ہے. اور جب تک ہمیں امام کی شناخت نہیں, ساری دنیا میں ہم اسماعیلی ایک ہی اکیلے ایسے ہیں, ایک ہی ہم کہ جس کا ہر زمانے کے اندر امام حاضر ہوتا ہے. ہر زمانے میں دنیا کے اندر کرسچن ہیں, جیوز ہیں, ہندو ہیں, کتنے لوگ ہیں, ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں, لیکن آج ان کے پاس کوئی جیتا جاگتا کوئی لیڈر ہے کہ جو ان کو مذہب اور روحانیت کی طرف لے جائے؟ کوئی نہیں ہے. پوپ ہے لیکن یہ پوپ صاحب کو خدا نے تو اس کو اپوائنٹ نہیں کیا ہے. کسی نے حضرت امام کو پوچھا کوشچن کرتے کرتے کہ آپ کے اندر اور پوپ میں کیا ڈفرنس ہے, تو فرمایا کارڈینلز نے مل کے پوپ کو اپوائنٹ کیا ہے, میری اپوائنٹمنٹ الہی اپوائنٹمنٹ ہے. دلائی لاما ہیں یہ بدھسٹ کے, تو دلائی لاما کی اپوائنٹمنٹ کچھ خدا نے نہیں کی. اور بھی ایسے دنیا میں بہت سے لیڈر ہیں, مذہبی لیڈر ہیں, کوئی کلٹ چلاتے ہیں, کوئی فرقہ چلاتے ہیں, کوئی اسکول چلاتے ہیں, لیکن کون ہے ایسا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے میرے اندر خدا کا نور ہے, میں نور کا ہولڈر ہوں, اور ونش پرمپرا جس کا یہ سلسلہ چلا آتا ہے وداؤٹ اینی بریک, اور ہر امام نے یہ دعویٰ کیا کہ قیامت تک ہمارا سلسلہ چلے گا. اگر دینداروں کوئی آدمی جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ کتنا چلے, 10-20 برس چلے,
50 बरस चले, जिंदगी भर चले, लेकिन नस्ल ब नस्ल 1400 बरस से ये इमाम अगर झूठ बोलते तो 1400 बरस तक झूठ चलता। 1400 बरस से अगर ये सिलसिला चला आता है और हर इमाम ने यही कहा कि कयामत तक ये सिलसिला इमामत का जारी रहेगा, अगर ये झूठ होता तो कभी न कभी मिट गया होता। और जिन्होंने खोटे दावे किए मिट गए। 1400 साल में 32 लोगों ने नबूवत का और इमामत का दावा किया, 32 लोगों ने मुसलमानों में। और लास्ट आज से 50 बरस पहले इधर सूडान के अंदर एक मैदी करके खड़ा हुआ, उसका भी नामो निशान मिट गया। 32 आदमियों ने खोटे दावे किए, मिट गए। और वो लोग भी कि जिन्होंने इमाम की नस्ल में से खोटा दावा किया, वो लोग भी मिट गए। मूसा काज़िम जो थे हमारे इमाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई थे, मौला मुर्तजा अली की नस्ल में से थे, इमाम जाफर सादिक के बेटे थे। माँ जुदी थी इस्माइल की और इनकी, मगर बाप तो एक था, मगर खोटा दावा किया मूसा काज़िम। इसके बाद कितने, ये इनका 7वां इमाम था। मूसा काज़िम के बाद अली तकी, अली तकी के बाद अली नकी, अली नकी के बाद हसन अस्करी, और हसन अस्करी के बाद कुछ भी नहीं, न लड़की हुई न लड़का हुआ, मामला खत्म हो गया, क्योंकि खोटे हैं। अगर 1400 साल से ये इमाम दावा करता आया है कि मैं इमाम हूं, खुदा का नूर है मेरे अंदर, दीनदारों, अगर ये झूठ होता तो 1400 बरस झूठ चले। ये सच्चा है, इसके बगैर कोई नहीं, कोई नहीं। इसका दावा सच्चा इसलिए है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खुदा ताला ने कवनेंट किया। कवनेंट कहते हैं एग्रीमेंट किया। जब ये हजरत इस्माइल की कुर्बानी में कामयाब हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की, लेकिन खुदा ने बचाया उसको, कुर्बानी कबूल कर ली। तो खुदा कहता है इब्राहीम, मैं तुझे इमाम बनाता हूं लोगों का, लिन्नास, लोगों का, उसमें एक लोग नहीं, प्लूरल है, प्लूरल है। इन्नी जायलों का लिन्नास इमामा, मैं तहकीक तुम्हारी कुर्बानी पे खुश हुआ, तुम्हारी नियत कबूल की और तुम कामयाब हुए, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाता हूं। तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि मिन ज़ुर्रियती, कि मेरी औलाद के अंदर भी। अल्लाह कहा हाँ, फरमान किया कि हाँ, मगर जो लोग अनजस्ट होंगे उनके लिए नहीं। यानी तेरी औलाद में जो खोटा दावा करेंगे उनके साथ मेरा कवनेंट प्रॉमिस नहीं है, और तेरी औलाद हर जमाने के अंदर मौजूद रहेगी, वंश परंपरा, नस्ल ब नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये मेरा वादा कबूल है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेके आज हाज़र इमाम तक ये एक ही जनरेशन चली आती है और आज तक मौजूद है। इसके अंदर बहुत से लोगों ने खोटे दावे किए, मिटते गए मिटते गए मिटते गए। ये दावा कयामत तक रहने वाला है, और अल्लाह ने कहा कि मेरा ये वादा कयामत तक है। यही वो जवाब है कि हम कहते हैं इस्माइली कि हज़र इमाम जो इमामत है वो कयामत तक चलेगी, और आज तक उसमें मिटा हुआ नहीं बना सका कोई। मोमिनो, हम खुश नसीब हैं, सारी दुनिया में हम अकेले हैं जिनके अंदर जीता जागता खुदा ताला की नूर की बत्ती लिए हुए हमारे पास ये इलाही नूर मौजूद है। हज़रत इमाम का शरीर, बदन जो है, मैंने आपको कहा कि वो कंटेनर है और कुछ नहीं। तो इस हज़रत इमाम की ताबेदारी करो, ये उलिल अम्र है, इसकी अथॉरिटी चलती है, इसका अमर चलता है। इधर बैठा हुआ लड़का लड़की औरत मर्द कोई भी दुआ पढ़ाने के लिए आते हैं, तो क्या वो दुआ पढ़ाते हैं? किसी की ताकत नहीं। वो कहते हैं अमर है मुखी साहब, मुखी कहते हैं अमर हज़रत इमाम जो, ये अमर है जो दुआ पढ़ा रहा है। मुखी क्यों बैठे हैं? हज़रत इमाम ने इनको अमर दिया है। ये मुखी का मड़िया
امام نے امر دیا اس لیے بیٹھے ہیں، جب حضرت امام نے ان کی وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو یہ اٹھ کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر ان کا امر نہیں چلتا، وہ گادی کے اوپر بیٹھے ہوئے کا امر چلتا ہے، اور گادی کس کی ہے؟ شاہ پیر کی گادی ہے۔ ہمارا سارا مذہب کا جو سٹرکچر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے امر کے اوپر، حضرت امام کے فرمان کے اوپر۔ نیاز کی پیالی میں نیاز ڈالتا ہے، دعا پڑھانے والا تو کہتا ہے فرمان، اور ہم جب نیاز پینے جاتے ہیں تو ہم نیاز کی پیالی اٹھا کے دعا مانگتے، مولا حقیقت سمجھتے، پھر کہتے ہیں فرمان۔ ارے ہماری سارے مذہب کے اندر فرمان چلتا ہے، اور فرمان کے بغیر کچھ ہے بھی نہیں۔ یہ امر اس کا ہے، فرمان اس کا ہے کہ جو دھنی ہے فرمان کرنے کا۔ حضرت امام نے کئی دفعہ کہا کہ اٹ از امام's prerogative to change anything if he wants to change، اور کسی کی طاقت نہیں ہے ہمارے مذہب کی کوئی بھی رسم میں چینج کر سکے۔ کتنے فرمان ہیں حضرت امام کے؟ ہمارا مذہب امر کے اوپر ہے، امر اس کا حکم ہے، اس کا حکم مانو، اس کو راضی کرو، اس کی تابع داری کرو۔ ہم جماعت خانے آتے ہیں اس کے حکم سے آتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اس کے حکم سے پڑھتے ہیں، گنان پڑھتے ہیں اس کے حکم سے پڑھتے ہیں، ہماری تسمیہ ہوتی ہیں اس کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اور اس نے ہم کو کہا بھی ہے، 3-4 دفعہ کہا ہے کہ مردوں کے کھیسے میں تسبیح ہونی چاہیے اور عورتوں کی بیگ میں تسبیح ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ تم اپنے پاس تسبیح رکھا کرو، اور جب بھی تمہیں دنیا کے اندر، دین کے اندر، رات کو دن کو کبھی بھی ذرا سا بھی ٹائم ملے تو کھیسے میں ہاتھ ڈال کے تسبیح نکالتے رہو، یا یوں ہی بیٹھ کر تسبیح باہر نکال کے کرو۔ تسبیح کیا ہے؟ حضرت امام کے ساتھ فیکس مشین ہے، یہ تسبیح فیکس مشین ہے۔ ادھر آپ کاغذ ڈالو ادھر نکلے گا، ادھر آپ کھیسے میں ہاتھ ڈالو یا باہر تسبیح میں یالی یالی کہو تو وہ یالی یالی سامنے بیٹھا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے میرا بچہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ کیا ہے میرے بچے؟ یا مولا یہ تکلیف آ گئی، اس کی تکلیف دور ہوتی ہے، بدیوں برائیوں سے بچتا ہے، شیطان دور بھاگتا ہے۔ علی کرنے والے کے پاس شیطان نہیں آتا، نیک مرادیں پوری ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ علی کے نام سے ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمارے اندر ہمت آتی ہے، ہم کریجیس بنتے ہیں، اور بدیوں برائیوں سے بچنے کے خاطر ہمارے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ علی جو ہے وہ مولانا حضرت امام کے نور کا نام ہے، وہ علی کہ جو رسول اکرم کے زمانے کے اندر شریر کے اندر تھا وہ بھی وہی علی ہے، اور یہ حضرت امام جو شاہ کریم ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اس کے درمیان جتنے بھی امام ہیں وہ سب امام علی ہیں، علی علی۔ شریر کے نام کی طرف مت جاؤ، جب ہم علی کہتے ہیں دینداروں تو وہ امامت کے نور کی ہم پکارتے ہیں علی۔ مولانا سلطان محمد شاہ عطار فرمایا کہ وہ علی کے جو 63 ایئر دنیا میں فزیکلی حیات تھے وہ گزر گئے، مگر علی ہمیشہ موجود ہے۔ تو ہم اسماعیلی لوگ فزیکل سائڈ امام کی نہیں زیادہ مانتے، ہم عزت ضرور کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر خدا کا نور ہے، لیکن حضرت امام ہے وہ نور ہے، علی کا نور ہے۔ اس کی تابع داری کرو، اس کو یاد کرو، فرمان پہ چلو، دین دنیا میں ہمیشہ آباد بنو گے۔ مولا آپ کو سکھی رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، سب طرح کی بدیوں برائیوں سے بچائے، آفتیں بلائیں دور ہویں، مولا شیطان کے فریب سے بچائے، دشمن سپریتی بنائے، فرمان بردار مومن بنائے، نیک مرادیں پوری کرے، دین دنیا کی نعمتیں دے، خوشیاں دے، برکتیں دے، مرادیں پوری کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ ایسا